محبت کرنا جتنا ضروری ہے اس کا اظہار بھی اسی قدر ضروری ہے۔ اگر محبت کا اظہار نہیں ہوا تو آپ اپنے ہاتھوں محبت کا قتل کر دیں گے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی محبت کی قتل کی داستان ہے، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جو کسی لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا ہے لیکن اپنی کم ہمتی کے باعث اس لڑکی سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اس سے دور چلی جاتی ہے۔ میں آج اس واقعے کا حال سناتا ہوں۔ تم شاید یہ کہو کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن تم نے کبھی اس بات کا تو مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ شخص جو زندگی سے محبت کرتا ہے کبھی کبھی ایسی حرکتیں بھی کر بیٹھتا ہے جن سے سرد مہری اور زندگی سے نفرت ٹپکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو زندگی نے کچھ ایسا ایسا پہنچائی ہے کہ وہ زندگی کی خواہش کو گھونٹ کر اس سے دور بھاگنے لگتا ہے اور اپنے گوشہ عافیت میں اس کی راہوں کو بھول جاتا ہے، لیکن اس کی محبت کبھی مر نہیں سکتی اور اس کی آگ خوابوں کے کھنڈرات کی تہ میں اندر ہی سلگتی رہتی ہے، کیونکہ خوابوں کی دنیا میں رہنے کی وجہ سے وہ زندگی سے بے بہرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچ کر وہ خوشی اور غرور سے اس قدر بھر جاتا ہے کہ اپنی سب تدبیروں کو خود ہی الٹا کر دیتا ہے، اور اس خیال میں کہ اب تو محصل مل گیا، وہ اپنی محبوبہ کو بجائے خوش کرنے کے متنفر کر دیتا ہے۔ بس یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ اب اپنی زندگی کے حالات دہرانے سے کیا حاصل؟ تاہم تمہیں میری زندگی کا وہ لاجواب اور سوگوار زمانہ تو یاد ہوگا جب مجھے اس سے محبت تھی۔ مجھے تمہاری محبت بھری تسلی تو شفیج خوب یاد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے کیے کو نہ مٹا سکا۔ میں نے محبت کا خون محبت سے کر ڈالا، حالانکہ میں اس وقت اپنے آپ کو قاتل نہ سمجھتا تھا، مگر اب مجھے اپنے جرم کا یقین ہے۔ سماج اس قتل کو جرم قرار نہ دے گا، کیونکہ سماج تو اخلاقی جرم پر سزا نہیں دیتا، بلکہ سماجی جرم پر نیت کی بنا پر نہیں بلکہ ثبوت پر، لیکن اخلاقی جرم ہی سب سے خراب ہے۔ اور میں اپنے آپ کو محبت اور زندگی دونوں کی نگاہوں میں مجرم پاتا ہوں۔ مرتے دم تک میں اس معصوم زمین پر گناہ گاروں کی طرح اپنے ہم نواؤں اور رفیقوں سے منہ چھپاتا مارا مارا پھروں گا، پر افسوس کہ میرا مجرم، میرا جرم محبت کے خلاف تھا اور مجھے منہ چھپانے کو بھی جگہ نہیں۔ وہ اب مر چکی ہے، اس لیے مجھے ہمت ہوئی کہ یہ داستان کہہ سناؤں۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ اس کی شروعات کس طرح ہوئی۔ میں اس سے دل و جان سے محبت کرتا تھا، اس کی بدولت وہ خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا تھا جس کی تمنا سارے جہاں کو تھی۔ جہاں بھی وہ جاتی، چاہے خریداری کرنے یا اپنی سہیلیوں سے ملنے، وہ مجھ کو ساتھ لے جاتی اور میں ایک رفیق کتے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتا۔ بھئی میں اپنے گووندا کو بھی ساتھ لائی ہوں، وہ دور ہی سے چلا کر کہتی اور میں خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ میری محبت ریگستانوں سے زیادہ وسیع اور سمندروں سے زیادہ گہری تھی، لیکن مجھ کو ایسا معلوم ہوتا کہ اس کی محبت میری محبت سے مل کر ایک عالم بن گئی ہے جس میں ستارے بھی ہیں اور دنیائیں بھی ہیں۔ میں اسی طرح اس سے برسوں محبت کرتا رہا اور برسوں امید و یاس کی موجیں مجھے تھپیڑے مارتی رہی۔ جب میں سونے لیٹتا تو اس کی صورت میری آنکھوں کے سامنے رقص کرتی، اور جب سو جاتا تو خوابوں میں خوشنما پہاڑ اور دریا لالازار دکھائی دیتے۔ صبح جب آنکھ کھلتی تو ایک سریلا نغمہ میرے کانوں میں اس کے حسن کی موسیقی الاپنے لگتا۔ محبت کے خواب میں وہ راحت تھی کہ میں دنیا سے پرہیز کرنے لگا۔ وہ اکیلی میری دنیا تھی اور میری جنت، اور لوگ تو اس گلاب کو مسل دیتے تھے جو میرے دل کی گہرائی میں کھلا ہوا تھا۔ اپنے خواب کو سینے سے لگائے میں تنہا پھرتا اور صرف پرندوں اور نرم ہوا سے گفتگو کرتا، کیونکہ وہ میرے کانوں میں ہزاروں محبت کے پیغام لا لا کے سناتے تھے۔ میرے ساتھی شفق، چاند اور ستارے تھے جو آسمان پر اس طرح بکھر جاتے جیسے اس کے گالوں پر سرخی۔ اس کی موجودگی میری ہستی میں اس طرح سما گئی جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ اپنے وجود کے احساس سے اس کو بھر دیتا ہے۔ سورج کی گرمی میری محبت کے سامنے ہچکچاتی تھی۔ خود غرضی کا خیال میرے دل میں کبھی نہ آیا، کیونکہ محبت ایک حسین تخیل تھی اور جن سے ایک بدنما دھبا۔ جو سچ پوچھو تو محبت نے مجھ کو نامرد کر دیا تھا۔ وہ بھی اپنے دل میں کیا کہتی ہوگی؟ میں نے اس بات کو قطعی بھلا دیا تھا کہ وہ عورت ہے۔ میں ایک احمقوں کی جنت میں رہتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ دل آویز تھی، پر موہوم اور غیر حقیقی بھی۔ محبت تو روح اور جسم دونوں کے احساسات کا سنگم ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم و بیش ہو جائے تو محبت یا تو نفسانی خواہشات ہو کے رہ جاتی،
یا ایک شاعر کا ناممکن خواب، مگر میں ابھی جوان تھا اور حقیقت سے بے بہرا۔ ایک مرتبہ جب میرے بہترین دوست نے مجھ کو صلاح دی کہ اس کو پیار کرو تو میں بھی آپ پہ ہو گیا اور چانٹا رسید کیا۔ برسوں تک میں نے اس سے بات بھی نہ کی۔ ہمارا ملاپ اس وقت ہوا جب ایک روز میں رنج و عالم سے چور شراب خانے میں بیٹھا، قدحے بھر بھر کر پی رہا تھا اور آنسوؤں کی لڑی آنکھوں سے جاری تھی۔ اگلی وفاؤں کے خیال سے اس نے آ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور ہمارے دل پھر مل گئے۔ حالانکہ یہ بات مجھے صحیح طور پر کبھی نہ معلوم ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اس کے دل اور میں میرے لیے جگہ تھی، مگر میں نے خود ہی محبت کا خاتمہ محبت سے کر دیا۔ مارچ کی حسین شام تھی۔ اس نے نئی نئی سائیکل چلانی سیکھی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے جاتی۔ ایک روز مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ کو وہ شرف بخشا جسے میں بھول نہیں سکتا۔ تمام دن ایک خواب کی سی حالت میں مجھ پہ طاری رہی۔ میں نے سائیکل صاف کی، تیل ڈالا اور بار بار جا کے دیکھتا کہ کہیں ہوا تو نہیں نکل گئی۔ میں نے گھڑیاں گن کر کے کاٹیں اور پھر بھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکل کھڑا ہوا۔ جب میں اس کے ہاسٹل پہنچا تو بہت سویرا تھا۔ وقت کاٹنے کو میں میلوں مارا پھرا، لیکن وقت کاٹے ہی نہ کٹتا تھا۔ میں لوٹ آتا اور پھر چلا جاتا۔ لمحے صبر ایوبی کی طرح گزر رہے تھے۔ آخر کار وہ آ ہی گئی اور شرمائی ہوئی ہنسی ہنس کے سائیکل پر بیٹھی۔ شروع میں تو وہ خود ہی کے احساس سے ڈرتی رہی، لیکن جب ہم سنسان سڑک پر پہنچ گئے تو اس کا ڈر نکل گیا۔ تم تو بڑی اچھی سائیکل چلاتی ہو، میں نے کہا۔ نہیں، ابھی تو ڈر لگتا ہے، مگر آج نہیں گروں گی، تم بچا لو گے۔ یہ کہہ کے اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں نرمی تھی، مجھ پر بھروسے اور اعتماد کا یقین۔ میں یہ سمجھا کہ محبت تھی۔ اگر نہیں بھی تھی تو کیا، میں جب تک جیوں گا یہ خیال میرے دل میں پوشیدہ روشنی کی طرح چھپا رہے گا اور کوئی بھی اس کی شمع کو گل نہیں کر سکتا۔ کہانی کا اگلا حصہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب